ہر طرف بتوں کی پرستش ہے، نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر وہ ان کی طرف جھکاؤ کرتا ہے، لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ شمس و قمر کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوچھتے ہو، اچھا یہ چاند، یہ ستارے رب ہے؟ تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے، مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے، رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو، تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے شعور کا امتحان تھا اور اس شعوری امتحان میں پورے نکلے۔ پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ پھر بت کدا ٹوٹتا ہے، نمرود کا دربار سجتا ہے، اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا، جب کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ان کے بڑے نے کیا ہوگا، دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے۔ پھر جو خطبہ دیا، اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا، تو پھر جلتے ہوئے شعلوں کے اندر جس طرح ہنس کے داخل ہوا پیغمبر، یہ الگ اور نرالی شان تھی۔ نمرود نے سوچا تھا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا چخا میں، لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل کے آ رہا۔ پھر 87 سال عمر ہے، اللہ تعالیٰ پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد عطا کرتا ہے۔ اب اتنی بڑھاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے سارے کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں اور میں اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لوں، لیکن حکم ہوتا ہے اپنی زوجہ کو بھی اور اپنے نو مولود بیٹے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک ایسا امتحان آتا ہے، اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈال دیا جاتا اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ اور بیٹا ذبح ہونے پہ۔ اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، 100 سال کا بوڑھا باپ، جبل سبیر کا دامن منع کی وادی، کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں، شمس و قمر، یہ منظر آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اور سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، حوروں کی چیخیں نکل رہی ہے، کائنات تھرا رہی ہے، مالک قیامت آنے والی۔ اور مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے تھے نا کہ سجدے ہم کریں گے، تسبیحات ہم کریں گے، انسان تو دیگا مشتیاں کرے گا، ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو، میرے حکم کی تعمیل پر میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی دیکھو۔ چھری کی نوک حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں، کیا کیفیت ہو سکتی ہے، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جلدی سے جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلا ہوا ہے، بیٹا سمجھ کے جس کو ذبح کیا وہ تو دمبا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے یہ وہ دمبا لے کے آئے۔ تو بے ساختہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جاری رکھیں گے، تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں گے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس حال میں ہم نے ندا دی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا۔
और फिर मेरा रब हो के क्या कहता है, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलामतियाँ नाज़िल हो। अल्लाह अकबर। परसों भी मैं किसी मंडी के करीब से गुजरा, कहते हैं इस इलाके की सबसे बड़ी मंडी है, तो हज़ारों जानवर, हुजूम मोहब्बत, और सड़कों पर, गलियों में, बाज़ारों में कोई यहाँ गाय लेके जा रहा है, कोई बैल, कोई ऊँट उठा के लेके जा रहा है, तो बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से यही निकलता है, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलामतियाँ नाज़िल हो। अल्लाह अकबर। और उस कुर्बानगाह पर, जिस कुर्बानगाह पर हज़रत इस्माइल को लेकर के चले थे, मना की वादी में जबल सुबैर के पास, वहाँ 25 लाख हुज्जाज जानवर ज़बह करेंगे, तो मना की वादी इस गूंज से मुनव्वर होगी, आवाज़ आ रही होगी, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलामती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मेरे रब ने भी फिर जो एजाज़ दिया, जो तकरीम दिया, अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। क़यामत तक वो नक्शा हमारी आंखों के सामने रहेगा और लोग अपने कीमती मता को इस तरह कुर्बान करते रहेंगे। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि हर बंदे का कोई ना कोई इस्माइल होता है, जब तक वो अपने इस्माइल की गर्दन पर छुरी नहीं रखता रब का कुर्ब नसीब नहीं होता। तो अपनी अजीज़ तरीन मता अल्लाह की राह में कुर्बान करने का मौका आ जाए, वो जान हो, वो औलाद हो, वो माल हो, वो मनसब हो, जब हालात तकाज़ा करें और आपको लगे कि मेरे मालिक का मुझसे ये तकाज़ा है, तो राह खुदा के अंदर कुर्बान करने का जब ये जज्बा इस लेवल तक पहुंच जाए, तो फिर आप इस नूर से माला माल होते हैं, इस फैज़ से फैज़ याब होते हैं। हमारे लिए ये वाक़यात इसलिए रखे, हम तो छोटे छोटे इम्तिहानों से डर जाते हैं, हमें बड़े इम्तिहान भी देने पड़े तो हमारे बड़ों की सीरत ये है कि हम कुशादा दिली के साथ, खुश दिली के साथ उन इम्तिहानों से गुज़रें, फिर हमारे रब की रहमतें और करम